جب ایک بہت تیز آندھی چلتی ہے نا اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، یا فرض کریں ایک چھوٹا سا بیج زمین کا سینہ چیر کر ایک بڑا درخت بننے کے سفر پر نکلتا ہے۔ ہاں، بظاہر ان میں ایک زبردست قوت اور ارادہ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، انسان ان مظاہر کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی اپنا شعور ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ہوا کا چلنا ہو، یا درخت کا بڑھنا، یا پانی کا بلندی سے نیچے گرنا، یہ سب ایک طے شدہ نظام ہے۔ جی، ایک اندھے طوعی نظام کا حصہ ہیں۔ مطلب ان میں کوئی نیت یا اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ پانی یہ فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہے کہ آج مجھے اوپر کی طرف بہنا ہے۔ صحیح بات ہے، مادی اور طبعی عمل میں صرف رد عمل یعنی ریاکشن ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہی سے اس طاقت کا تصور ابھرتا ہے جسے ہم فری ول یا اختیار ارادہ کہتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل ہدف بھی یہی ہے۔ ہم نے محمد فاروق راشد کی تحریروں اور کچھ دیگر سائنسی اور فلسفیانہ نوٹس کو سامنے رکھا ہے، اور اس کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کائنات کے اس اتنے بڑے اور حیرت انگیز نظام میں یہ فری ول یعنی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی یہ بھاری طاقت آخر کسے ملی؟ بالکل، اور تاریخ کے کس موڑ پر کائنات میں اس طاقت کا پہلا ظہور ہوا؟ ہمارا مقصد آج محض کوئی پرانے فلسفے دورانہ نہیں ہے، بلکہ ہم مذہب، جدید سائنس اور عقلی دلائل کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہم جو بھی چھوٹے موٹے فیصلے کرتے ہیں، ان کے پیچھے کتنا بڑا کائناتی نظام کام کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو موضوع کے اندر داخل ہوتے ہی میرا خیال ہے ایک بڑی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ عام طور پر ہم فری ول کو بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو دل چاہے وہ کرنے کی آزادی۔ ہاں، یہ ایک بہت عام خیال ہے، لیکن فراہم کردہ ماخذ کے مطابق یہ تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، فری ول دراصل اچھے اور برے، نفع اور نقصان، یا پھر اخلاقیات اور ہماری نفسانی خواہشات کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یعنی صرف فرق کرنا نہیں، بلکہ کسی ایک راستے کا شعوری انتخاب کرنا۔ اگر یہ طاقت اتنی ہی غیر معمولی ہے اور امتحان کی بنیاد ہے، تو انسان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شاید انسان ہی وہ پہلا لاڈلا وجود تھا جسے اسٹیج پر لا کر یہ اختیار دیا گیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ذرائع اور اسلامی تعلیمات کا اگر ہم باریک بینی سے جائزہ لیں تو اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اچھا؟ جی، کائنات میں فری ول کا سب سے پہلا ظہور انسانوں میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ طاقت سب سے پہلے جنات کو دی گئی تھی۔ تو انسانوں سے پہلے جنات کے پاس چوائس تھی؟ ہاں بالکل، قرآن کے بیان کے مطابق جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے آگ سے کی گئی تھی، اور انہیں مکمل ارادہ، اختیار اور یہاں تک کہ نافرمانی کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کائنات کے منظرنامے پر آیا تو یہ فری ول کا نظام کوئی نیا یا اچھوتا تجربہ نہیں تھا۔ لیکن اس بات کا کوئی عملی ثبوت کیسے ملتا ہے کہ جنات کے پاس واقعی اپنی مرضی کا اختیار تھا؟ اس کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ابلیس کا واقعہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ جنات میں سے تھا۔ صحیح، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو جب اسے اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا براہ راست حکم دیا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب ذرا اس انکار کی نوعیت پر غور کریں۔ ہاں، مطلب یہ کوئی بھول چوک تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ کوئی غفلت نہیں تھی، بلکہ ایک واضح، باشعور اور ارادی بغاوت تھی۔ ایک براہ راست خدائی حکم کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر حکم عدولی کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود تھی۔ یعنی فری ول کا مکمل استعمال۔ جی، اس نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر اطاعت کے بجائے تکبر کا راستہ چنا۔ اس واقعے کو دیکھ کر تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات میں انسان کی آمد سے پہلے اس پورے فری ول کے نظام کا باقاعدہ ایک ہم اسے ٹرائل رن کہہ سکتے ہیں یا بیٹا ٹیسٹنگ کی گئی ہو۔ ہاں، اس کو ایک کائناتی تجربہ یا کیس اسٹڈی ضرور کہا جا سکتا ہے۔ مطلب انسان کو یہ بھاری ذمہ داری دینے سے پہلے ایک دوسری مخلوق کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ جب کسی ہستی کو مکمل آزادی دی جاتی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کر سکتی ہے۔ بالکل،
اور مضمون نگار نے اس حکمت کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جنات کو فری ول دینے سے کائنات میں باقاعدہ آزمائش کے نظام کا افتتاح ہوا۔ صحیح، کیونکہ آزمائش کا تصور تو تب تک بے معنی ہے جب تک پرچہ حل کرنے والے کے پاس غلط جواب لکھنے کا اختیار نہ ہو۔ 100% درست۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ابلیس کا یہ واقعہ انسان کے وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے ایک ابدی سبق بن گیا۔ انسان کو عملی طور پر دکھا دیا گیا کہ اختیار ملنے کے بعد اگر اسے انا اور تکبر کے لیے استعمال کیا جائے تو انجام کیسی ہولناک گراوٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ اس بھاری امانت کا مکمل اور عملی اظہار انسان سے پہلے کروا دیا گیا تاکہ کائنات کے دیگر عناصر پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اختیار ارادہ کے نتائج کتنے شدت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی کائنات میں انتخاب اور بغاوت کا اصول طے پا چکا تھا۔ جی ہاں۔ لیکن اگر ہم اس پوری کائناتی درجہ بندی کو سمجھنا چاہیں، جنات اور انسان تو اس اختیار والے خانے میں آ گئے۔ کائنات کی باقی مخلوقات اس نظام میں کہاں کھڑی ہیں؟ جیسے فرشتوں کی مثال لے لیں۔ ہاں، فرشتوں کا ذکر ہمیشہ ایک انتہائی کامل اور نورانی مخلوق کے طور پر ہوتا ہے۔ تو کیا ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے؟ اگر ہم کائنات کی دیگر مخلوقات کا تجزیہ کریں تو فرشتوں کے پاس سرے سے کوئی فری ول، کوئی ذاتی مرضی یا اختیار نہیں ہے۔ ان کا وجود مکمل طور پر احکامات الہی کے تابع ہے۔ مطلب وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ بالکل وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ اس سے 1 انچ کم نہ زیادہ۔ وہ کشش ثقل یا روشنی کی رفتار کی طرح ایک کامل اور خودکار نظام کا حصہ ہیں۔ ان کے ہر عمل میں کوئی انتخاب یا کشمکش شامل نہیں ہوتی۔ اچھا، فرشتوں کی اس کیفیت کو اگر میں آج کے دور کی کسی عام فہم چیز سے تشبیہ دوں نا، تو یہ بالکل ایک انتہائی ایڈوانسڈ اور پرفیکٹ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ واو، بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب ایک ایسا سافٹ ویئر جس کا کوڈ اتنا بے عیب ہے کہ اس میں کبھی کوئی خرابی یا کریش آ ہی نہیں سکتا، اور وہ ہمیشہ 100% درست نتیجہ دے گا۔ لیکن اس پرفیکشن کی ایک بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چونکہ وہ اس کوڈنگ کا پابند ہے، اس لیے وہ کبھی اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ وہ خود سے کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مطلب اس کی اچھائی اس کی خوبی نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ فرشتوں کی اچھائی دراصل ان کی پروگرامنگ ہے۔ وہ گناہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان میں گناہ کرنے کی استطاعت ہی موجود نہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے درجات رکے ہوئے ہیں۔ جی، ان کی ترقی ایک خاص حد پر رکی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم جمادات یا نباتات کی بات کریں، جیسے پہاڑ، دریا اور پودے، تو ان کا معاملہ بھی سیدھا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، طبیعیات اور کیمسٹری کے قوانین کے پابند ہیں۔ بالکل، ان کے ہاں بھی کوئی فری ول نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم جانوروں کی دنیا کی طرف آتے ہیں تو یہ سیدھی لکیریں تھوڑی سی دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بھوکا شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے ہوا کا رخ دیکھتا ہے، چھپنے کی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یا پھر پرندے سردیوں شروع ہونے سے پہلے ہزاروں میل طویل ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ فیصلے لگتے ہیں۔ اگر یہ فری ول نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ماخذ میں اس فرق کو بہت باریک بینی سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جانوروں کے پاس بلا شبہ شعور کی ایک سطح موجود ہے۔ وہ بظاہر فیصلے بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، بالکل لگتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ تمام افعال مکمل فری ول کے تحت نہیں، بلکہ ان کی جبلت یعنی انسٹنکٹ اور حیاتیاتی ضرورت کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ان کے ڈی این اے میں لکھا ہے؟ جی، ایک شیر کا شکار کرنا یا پرندے کا ہجرت کرنا ان کی حیاتیاتی مجبوری ہے۔ ان کے کسی بھی فیصلے کے پیچھے کوئی اخلاقی پس منظر نہیں ہوتا۔ شیر جب ہرن کا شکار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ظلم ہے یا ناانصافی ہے۔ صحیح، وہ بس اپنی بھوک مٹا رہا ہے۔ ہاں، اور چونکہ ان کے افعال کے پیچھے کوئی اخلاقی انتخاب نہیں ہے، اسی لیے کائنات کا نظام ان پر کوئی اخلاقی یا قانونی ذمہ داری بھی نہیں ڈالتا۔ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ زبردست۔ تو اگر فرشتے کامل سافٹ ویئر ہیں، جمادات طبعی قوانین کے غلام ہیں، اور جانور جبلت کے قیدی ہیں، تو ان سب کے درمیان انسان تو ایک بہت ہی الجھی ہوئی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ الجھی ہوئی کس لحاظ سے؟ مطلب انسان کے اندر جانوروں جیسی بھوک اور جبلت بھی ہے، لیکن اس سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح اخلاقیات کا مظاہرہ کرے۔
ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ان دونوں انتہاؤں کے بالکل بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہی انسان کی اصل عظمت اور اس کا امتحان ہے۔ انسان ایک جامع مظہر ہے۔ اس کے پاس جسمانی جبلتیں موجود ہیں جو اسے ایک طرف کھینچتی ہیں، اور دوسری طرف اس کے پاس عقل اور شعور ہے جو اسے بلندی کی طرف بلاتی ہیں۔ جب انسان ان دونوں قوتوں کے درمیان کھڑا ہو کر نیکی یا بدی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اور اسی شعوری انتخاب کی وجہ سے انسان کو زمین کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ ہونے کا مطلب طاقتور ہونا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی اخلاقی ذمہ داری انسان کے کندھوں پر ہے۔ اس اخلاقی ذمہ داری کے تصور سے ایک بہت پرانی بحث بھی تو جنم لیتی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، تقدیر طے ہے۔ تقدیر اور فری ول کا مسئلہ۔ جی ہاں، اگر انسان واقعی آزاد ہے اور اس کے فیصلوں میں فری ول کا عمل دخل ہے تو پھر تقدیر کے لکھے ہونے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اگر ایک اسکرپٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو میں تو صرف ایک کٹ پتلی ہوا جو اس اسکرپٹ کے مطابق ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ میری آزادی کہاں گئی؟ یہ بظاہر ایک تصادم لگتا ہے، لیکن فراہم کردہ ذرائع نے اسے بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے۔ یہ الجھن بنیادی طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تقدیر کا مطلب جبر یا مجبوری سمجھ لیا جائے۔ تو پھر تقدیر کا اصل مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں تقدیر کا مفہوم جبر نہیں ہے، بلکہ یہ علم الہی کا نام ہے۔ دیکھیں، خدا چونکہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود سے ماورا ہے، اس لیے اس کا علم لامحدود ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کیا فیصلہ کرے گا۔ لیکن خدا کا یہ پیشگی علم انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ عمل کے لمحے میں انتخاب انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کو اگر میں ایک جدید مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں نا، فرض کریں کہ میں ایک فٹ بال میچ کی ریکارڈنگ دیکھ رہا ہوں جو کل رات کھیلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ میچ کے 89ویں منٹ میں اسٹرائکر پینلٹی مس کر دے گا۔ اب جب ویڈیو میں وہ لمحہ آتا ہے اور کھلاڑی پینلٹی مس کر دیتا ہے تو کیا اس کھلاڑی سے گول اس لیے مس ہوا کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات پہلے سے موجود تھی؟ بالکل نہیں۔ آپ کے علم نے اس کھلاڑی کی ٹانگوں کو تو فزیکلی نہیں روکا نا؟ بالکل، وہ گول اس کی اپنی نااہلی یا اس وقت کے دباؤ کی وجہ سے مس ہوا۔ میرا علم اس کے عمل کا سبب نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی جامع اور حقیقت سے قریب ترین مثال ہے۔ علم کا ہونا اور عمل پر مجبور کرنا دو قطعی مختلف چیزیں ہیں۔ خدا کا علم کامل ہے، مگر انسان کا عمل اس کی اپنی فری ول کا نتیجہ ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ چیلنج کسی پرانے فلسفے کی طرف سے نہیں بلکہ جدید سائنس کی طرف سے ہے۔ نیورو سائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، آج کی نیورو سائنس تو ہر چیز کو ایک بایولوجیکل اینک سے دیکھتی ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کے دماغ میں کوئی پراسرار روح یا ارادہ نہیں ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ صحیح۔ ان کے مطابق جو کچھ بھی ہم سوچتے یا کرتے ہیں وہ محض ہمارے دماغ کے اربوں نیورونز کے آپس میں ٹکرانے اور کیمیکلز کا نتیجہ ہے۔ جدید سائنس کا یہ زاویہ، جسے مادی جبریت یا میٹیریل ڈٹرمنزم بھی کہا جاتا ہے، واقعی ایک سخت بحث چھیڑتا ہے۔ کچھ سائنسی تجربات سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جب انسان کوئی شعوری فیصلہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دراصل اس کے دماغ کے اندر ملی سیکنڈز پہلے ہی وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب شعور کو تو بعد میں صرف اس فیصلے کی اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام ہو گیا؟ بالکل۔ اسی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فری ول حقیقت میں محض ایک وہم ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے جینز، ماحول اور دماغی کیمسٹری کے غلام ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سائنسی دعوے کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں تو اس کے نتائج تو انتہائی ہولناک ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان کے تمام اعمال صرف نیورونز کا اندھا کھیل ہیں اور کسی فیصلے میں میری کوئی ذاتی مرضی شامل ہی نہیں، تو پھر تو دنیا بھر کا پورا اخلاقی اور قانونی نظام ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ پھر تو عدالتیں، پولیس، قانون سب ایک مذاق ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ کل کو کوئی قاتل عدالت میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب، میں نے قتل نہیں کیا، میرے دماغ کے نیورونز نے ایک کیمیکل فائر کیا اور میرے ہاتھ نے گولی چلا دی۔ آپ مجھے سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر فری ول نہیں ہے تو جواب دہی کا پورا ڈھانچہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔
بالکل، اور یہی وہ جوابی اور عقلی دلیل ہے جو ذرائع میں پیش کی گئی ہے۔ سائنس نے بلا شبہ دماغ کے افعال کو بڑی حد تک نقشہ بند کر لیا ہے، لیکن شعور یا کانشیسنس کی اصل حقیقت اور میں کا احساس آج بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ ہاں، وہ ابھی تک اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکے۔ اور جہاں تک بات اخلاقی نظام کی ہے تو ہماری انسانی فطرت خود فری ول کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ندامت یا پچھتاوا پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا۔ اگر ہم خالصتاً ایک کیمیائی مشین ہوتے تو مشین کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پچھتاوا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے شعور کو یہ معلوم ہے کہ صورتحال مختلف ہو سکتی تھی اور ہم اپنے ارادے سے ایک بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ چونکہ انسانی تہذیب کا پورا وجود اسی ذمہ داری پر کھڑا ہے، اس لیے محض نیورونز کے کچھ پیٹرنز کی بنیاد پر فری ول کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل۔ چلیں، اس بھاری فلسفیانہ بحث سے نکل کر تھوڑا فری ول کی عملی شکل پر آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے تو کیا یہ آزادی واقعی 100% اور لامحدود ہے؟ ہمارا مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ انسان بہت سی جگہوں پر بالکل بے بس ہے۔ مثلاً مطلب میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے پر نکل آئیں اور میں اڑنے لگوں، یا میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کس صدی میں اور کس ملک میں پیدا ہونا ہے، تو پھر یہ فری ول آخر ہے کہاں؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے کہ فری ول قطعی یا لامحدود نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایک بہت بڑا وہم ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ تو پھر ہماری آزادی کتنی ہے؟ انسان کی آزادی در حقیقت ایک بہت ہی محدود دائرے کے اندر قید ہے۔ ہم اپنی پیدائش کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہم اپنے والدین، مادری زبان، اپنی جینیٹکس اور موت کے وقت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ تمام چیزیں وہ فریم ورک یا وہ کینوس ہیں جو ہمارے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ کینوس پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر انسان کا اختیار کیا صرف اس بات تک محدود ہے کہ وہ اس کینوس پر رنگ کون سے بھرے گا؟ کیا اتنی سی آزادی کو فری ول کا نام دینا درست ہے؟ دراصل یہ پابندیاں ہی فری ول کو بامانی بناتی ہیں۔ تصور کریں کہ ایک فٹ بال کا کھیل ہو جس میں گراؤنڈ کی کوئی باؤنڈری لائن نہ ہو، فاؤل کا کوئی قانون نہ ہو اور کشش ثقل بھی کام نہ کر رہی ہو۔ وہ تو کوئی کھیل ہی نہیں بنے گا۔ بالکل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اصول اور پابندیاں کھیل کو محدود نہیں کرتیں بلکہ وہ اس کھیل کو ممکن بناتی ہیں۔ واہ! اسی طرح پیدائش، موت اور طبعی قوانین کی پابندیاں وہ دائرہ ہیں جو انسان کے امتحان کو ممکن بناتی ہیں۔ انسان کی اصل آزادی اس محدود دائرے کے اندر اپنے رویے اور اپنے اعمال کا انتخاب ہے۔ حالات کیسے ہوں گے یہ طے ہو سکتا ہے، لیکن ان حالات میں انسان کا رد عمل کیا ہوگا یہ اس کی خالص فری ول ہے۔ صحیح، مطلب ایک ہی طرح کی مشکل میں ایک شخص ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور دوسرا صبر کر کے مضبوط بن جاتا ہے۔ اور یہ جو رد عمل کا انتخاب ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اختیار سے خود کو فرشتوں سے بلند کر لیتا ہے یا جانوروں سے بھی نیچے گرا لیتا ہے۔ یہ کتنا عجیب اور گہرا تضاد ہے نا، کہ فرشتے اس لیے معصوم ہیں کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی نیکی کوئی کمال نہیں ہے۔ جی، مگر انسان کے پاس ہر وقت یہ طاقت موجود ہے کہ وہ بغاوت کر دے، جھوٹ بولے، لیکن جب وہ اس طاقت کے باوجود صرف ایک اعلیٰ اخلاقی شعور کے تحت اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو اس کا یہ عمل کائنات میں ایک نیا درجہ پا لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اختیار انسان کے لیے ایک خوفناک بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک زبردست بوجھ ہے۔ محمد فاروق راشد کی تحریر کا نچوڑ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کائنات کی تمام ہستیوں میں انسان محض ایک جسم کا نام نہیں ہے، انسان دراصل ایک چلتے پھرتے فیصلے کا نام ہے۔ ہم ہر لمحہ اپنی تعمیر یا تخریب کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم نے اس سوال سے کیا تھا کہ فری ول کا آغاز کب ہوا اور یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، لیکن گفتگو کے اختتام پر یہ تمام وسعت سمٹ کر ایک انتہائی ذاتی سطح پر آ گئی ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت اس کے وہ فیصلے ہیں جو وہ مکمل اختیار کے ساتھ کرتا ہے، تو ایک بہت ہی گہری سوچ ذہن میں ابھرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، دنیا کی نظروں کے سامنے، قانون کے ڈر سے یا سماجی دباؤ کے تحت تو ہم سبھی بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ نہ رہا ہو، اور ہمارے پاس
کوئی بھی غلط کام کرنے کی پوری آزادی اور طاقت موجود ہو، اس مخصوص لمحے میں کیے گئے ہمارے خاموش انتخاب ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہماری تنہائی کے وہ بظاہر غیر محسوس فیصلے اس داستان کی اصل حقیقت نہیں ہیں جو ہم اپنی زندگی کے کینوس پر لکھ رہے ہیں؟ فری ول کا اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کسے ملی، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت بالکل اسی لمحے ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سوچتے رہیے گا۔